پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے ایمان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والوں اور جو احسان کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بعض منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض منافقت میں اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا، انہوں نے نیک عمل اور برے عمل کو ملا لیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے صدقہ لے لو، اس کے ذریعے انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان سب تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک انتظار میں رکھا گیا ہے، خواہ اللہ انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ سب کچھ جاننے والا کامل حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے اس ارادے سے ایک مسجد بنائی کہ ایمان والوں کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور اسے اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنائیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پہلے جنگ کی ہے، وہ یقیناً قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی، وہی اس لائق ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی کے حصول پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، جہاں سے وہ عمارت اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی،
یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش اور وہ ہلاک ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔